فرمایا کہ جس کے دلوں سے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کو نکال لیتے ہیں، اس کی عظمت کو ختم ہو جاتے ہیں، اس کا وقار نہیں رہتا، کبھی بھی اس کی عزت نہیں رہتی، نہ خاندان میں ہوتی، نہ محلے میں ہوتی، نہ کہیں بھی نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ انفرادی طور پہ بھی ہے، خاندان میں بھی ہے، گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، عزت کا معاملہ ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی یہ بات بھی آئی قرآن اور حدیث کے اندر، اس سے ہم اس کو غور کرنے سے بات بھی آتی ہے کہ عزت انسان کے خود اپنے اختیار میں دے دے اللہ تعالیٰ۔ وہ چاہے تو اپنی عزت کو برقرار رکھ سکتا ہے، وہ چاہے تو اپنی عزت کو جو اپنے ہاتھ سے جناب علی وہ ذلیل ہو سکتا ہے۔ پھر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم دوسروں کی عزت کرو تو تمہاری عزت کریں گے، دوسروں کا احترام کرو تو تمہارا احترام ہوگا، عزت دیو اور عزت لیو۔ تو بہرحال معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یہ، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آدمی ذلیل بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی کرنے سے آدمی، دیکھیے اوپر جو بات آئی تھی نا عدل و انصاف کی بات، اگر عدل و انصاف پہ قائم ہے ایک بندہ، برابر اس کی جو ہے ناب علی اس کی عزت ہوتی ہے، دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے عزت۔ تو اس اعتبار سے آدمی کو چاہیے ہمیشہ، اور اخلاق اور کردار کا بھی معاملہ ہے اس میں، آپ کے جتنے اخلاق رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی عزت کی بلندیوں پہ لے جاتا ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے متعلق کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، وَإِنَّكَ لَخُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کی اونچائی پہ ہیں، آپ کے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت ہے، آپ کا احترام ہے، آپ کا وقار ہے۔ کیوں ہے؟ آپ کے اخلاق ویسے ہیں، آپ کے اخلاق ویسے ہیں۔ کیونکہ عزت کا معاملہ انسان آدمی کو پیسہ دے کے عزت نہیں مل سکتی، اس کو پیسہ خرچ کرنے عزت نہیں ملتی، اس کے اخلاق، تو اخلاق کی ضرورت ہے، اور جب تک اخلاق نہیں ہے تو پھر عزت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگی انسان، نہ گھر میں نہیں نہ باہر، گھر والے عزت نہیں کرتے آپ کی اگر بد اخلاق ہے تو، دوسرے اگر آپ بد اخلاق ہیں اور شوہر ہیں تو بیوی کی نظروں میں گر جاتے آپ، دوسرے چھوڑ دیجئے آپ، اخلاق وہ چیز ہے، اگر آپ شوہر ہیں اگر وہی اگر بیوی سے آپ اخلاق سے بات کریں گے تو بیوی کی نظروں میں آپ کا مقام بڑھ جائے گا، آپ کا وقار بڑھ جائے گا، آپ کا احترام بڑھ جائے گا، اور بیوی اپنے شوہر کی تعریف کرے گی اپنے میکے کے اندر، اپنے گھر والوں میں، اپنے بھائیوں میں آپ کی تعریف ہوگی۔ لیکن آپ بد اخلاقی کریں گے، آپ بد مزاجی کریں گے آپ تو خود سب سے پہلے اس کی نظروں میں گر جائیں گے آپ۔ تو انسان کے ہاتھ میں خود اس کی عزت جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے متعلق، اللہ فرماتے ہیں کہ تنزع الملک من وتعز من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ نہیں، اللہ نے عزت کے لیے جو آپ کے اخلاق کا طریقہ بتایا ہے، جو قوانین بتائے ہیں، اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی عزت ہوگی، ہر جگہ ہوگی، برابر ہوگی انشاءاللہ۔ وتذل من تشاء، اور پھر اللہ جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ آپ اچھے کام کر رہے ہیں، اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ کام تو اچھے کر رہے ہیں لیکن اللہ آپ کو ذلیل کر رہا، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کام خراب کریں گے تو اللہ آپ کو ذلیل کرے گا، یہ اللہ کا اصول ہے۔ یہ آپ اگر ذلیل، اللہ کسی کو ذلیل کر رہا، کہ معنی یہ ہے کہ آپ اچھے کام کر رہے ہیں آپ، تو اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ یعنی اگر آپ جن کاموں سے اللہ آپ نے روکا ہے، جو کام کرنے کا آپ کو حکم دیا ہے، اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت پیدا کرے گا، آپ کی عزت پیدا کرے گا۔ پھر یہ ہے عزت اور ذلت کا معاملہ۔ عزت اور ذلت کا وہ معاملہ ہے جو دنیا کے پاس معیار ہے، ایسا نہیں ہے مسئلہ۔ تو فرمایا بیدک الخیر، اس کے بعد ایک مجموعی بات کہہ دی گئی کہ بہرحال سارا خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، خیر جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے خیر کا معاملہ۔ آپ کو اگر کوئی خیر چاہیے تو آپ کو اللہ ہی سے امید لگانی پڑے گی۔ آپ کو میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، آپ میرے کو کچھ نہیں دے سکتے، آپ میرے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ وہ معاملہ سارے کا سارا خیر کا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف پلٹے اور اللہ کے قوانین کے مطابق عمل کرے، اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کرے۔ انک علی کل شیء قدیر۔ پھر یہ بات بھی بتا دی گئی
کہ پھر اللہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کے اوپر قادر ہے، قدرت والا ہے وہ۔ یہ اسی لیے بتا دی گئی بات، اللہ کو آپ کو مجبور مت سمجھو، اور یہ بھی مت سمجھو کہ میں جو چاہے کروں گا، نہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بار بار قرآن میں کئی الفاظ کئی مقام پہ یہ آیت کریمہ آتی ہے قرآن میں، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ کیا یہ آیت جب آئی تو کیا مشرکین عرب یہ بول رہے تھے کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا، سمجھتے تھے کیا؟ نہیں، وہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کچھ کریں گے، اللہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تمہارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کے اختیار میں۔ عزت کا معاملہ، ذلت کا معاملہ، روزی کا معاملہ، اقتدار کا معاملہ، ہدایت اور گمراہی کا معاملہ، جنت اور جہنم کا معاملہ، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر شے کے اوپر اس کی قدرت ہے، اور دنیا کی ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ چاند اور یہ سورج کبھی آپ نے دیکھا ہے اس کے اندر کبھی تغیر واقع ہوا ہو؟ کنٹرول میں اللہ کے، اللہ کے کنٹرول میں ہے یہ ہر چیز، ہر چیز ذرے سے ذرہ۔ وہ اتنا پابند ہے اللہ کے حکم کے، وہ لوگ اس کے کچھ حرکت نہیں کر سکتے وہ اللہ کے۔ کیونکہ قرآن میں فرمایا کہ پتا درخت تھا جو حرکت ہوتا ہے اللہ کے علم میں، اللہ کی قدرت کے مطابق۔ تو پھر یہ ہے اصل ایمان۔ تو ہمارا ایمان جو اللہ کے اوپر ہونا ہے، ہمارے بہت سارے لوگ یہ بات بھی اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں اس کو دیکھ لوں گا، میں اس کو بتا دوں گا۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ اس کو دیکھ لینے سے پہلے آپ کو ٹپک جاتے کہ اللہ کا مالا سوچ لو، بولے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کو برباد کروں گا، ارے اسے برباد ہونے سے پہلے آپ اللہ برباد کر دیتا آپ کو۔ انسان کے جو منصوبے رہتے ہیں نا، میں اس کو کیا کر دوں گا، میں اس کو ذلیل کر دوں گا، میں اس کو تو دیکھ لوں گا، یہ انسانوں کے جو رہتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ اور قرآن میں اس کو اللہ تعالیٰ اور سمجھا بھی دیا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم جو چاہتے وہ ہو ہی نہیں سکتا، جو اللہ چاہیں گا وہی ہوگا، وہی ہوگا۔ انسان کے اختیار میں کیا ہے بتائیے آپ؟ کچھ ہے؟ یعنی میری چیز جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے آپ، میری کوئی مرضی چلتی کیا؟ نہیں چلتی، کچھ بھی نہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر تھوڑا سا ہم دیکھ لیں تو ہمارے نہ تو اختیار میں ہے، اور نہ تو کوئی چیز ہم اپنے مرضی کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو۔ اسی لیے کہنے والے بڑی پتے کی بات کہے ہیں کہ نوالا اٹھا کے منہ میں ڈال کے اس کے پیٹ میں جانے تک کوئی بھروسہ نہیں ہے، پھر پیٹ میں گیا، معدے میں جانے کے بعد پھر اس کو وہ نوالا اس کے لیے باڈی کے لیے فائدہ مند ہونا یا نہیں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ غذا پچنا نہیں پچنا، کھارا مگر نہیں پچنا، اللہ کے اختیار میں ہے پورا معاملہ۔ انسان کی خود باڈی کی پوری ایک اللہ کے قوانین کے مطابق روزانہ جناب علی وہ حرکت میں کام کر رہی ہے۔ دیکھو آپ، یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اوپر ہمارا ایمان ہو، یقین ہو، توکل ہو، اور ہم قطعی طور پہ کبھی بھی اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں لانا میں جو چاہے کہ کروں گا، میں جو چاہے ہو جائیں گا، فلاں فلاں نہیں، ایمان کے خلاف ہے۔ اور پھر یہ ناممکن ہے یہ چیز۔ اللہ اس کائنات کا خالق ہے، اللہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، کائنات کی ہر شے اللہ کے حکم کے پابندی میں ہے۔ اسی لیے کبھی بھی یہ تصور نہیں کرنا، ہاں اللہ سے ہم یہ دعا کرنا، اے اللہ، کیونکہ یہاں بول دیا اللہ تعالیٰ بیدک الخیر، سارا خیر اس کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے اس سے دعا کرتے رہنا، خیر کی، اچھائی کی، بھلائی کی، عزت کی، اکل حلال کی، حلال روزی کی، رزق میں برکت کی، کاروبار میں برکت کی، صحت کی، عافیت کی، تندرستی کی، یہ سب اللہ سے دعائیں، کیونکہ اسی کے اختیار میں ہے۔ بیدک الخیر، سارا خیر اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، لہٰذا اس کے اختیار میں ہے، اسی سے ہم کو مانگتے رہنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو بھی ہمارے ساتھ معاملہ کریں گا
وہ ہمارے لیے خیر ہی کا ہوگا. تو بہرحال یہ کچھ آیات تھی انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ اس سے ہمارے رہنمائی ملی ہوں گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین.